بات ہے، علماء کے تو قریب بیٹھنا جو ہے یہ ویسے ہی عبادت ہے، جہاں جتنا ہو سکے آتے ہیں، جو آگے جو بزرگ ہیں جو نیک کھانے کو نہ بلائیں، لیکن ہم تو آگے آگے آ جائیں نا تاکہ پتہ چلے کہ ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اور بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک مخلق الافلاک مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس رب العالمين لا يسره صراخ المستصرخين لا يبلغه إلحاح الملحين العاصم الصالحين موفق للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدحي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق لأنه معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم لا يشفعون إلا لمن ارتضى صلى الله قرآن مجید کا یہ قصہ سورہ مبارک ہے انبیاء 28ویں آیت باقی ہدایہ جسے گفتگو کے موضوع کے طور پر آپ کی سماعتوں کے لیے اس منزل پر ہدیہ کیا گیا آیت
نفی سے جو عربی میں حرف لا ہے، یعنی اگر کسی جملے کا آغاز نفی کے حرف یا نفی کے لفظ سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جملے میں جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کو نفی کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ابتدا میں لفظ لا اس بات کی دلیل ہے کہ جملہ نافیہ ہے، جملہ منفیہ ہے۔ ابھی جملے نافیہ اور جملے منفیہ کا جو آغاز ہوا لفظ لا سے، لا کے معنی آپ جانتے ہیں نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے لا یشفعون، یشفعو نہیں کہا۔ اگر یشفعو کہتا تو مراد ہوتا ایک شفاعت کرنے والا۔ حرف نافیہ کے بعد لفظ لا کے بعد جو حرف منفی ہے جس نے جملے کو منفیہ بنا دیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا یشفعون، یشفعو نہیں کہا۔ اگر یشفعو کہتا تو مراد ہوتا ایک شفاعت کرنے والا۔ یشفعانے نہیں کہا۔ اگر یشفعانے کہتا تو تثنیہ مراد یہ ہوتا دو شفاعت کرنے والا۔ اللہ نے یشفعو واحد کے بجائے یشفعانے تثنیہ کے بجائے آیت میں لفظ رکھا یشفعون، جس کا اطلاق جمع پر ہوتا ہے۔ اللہ نے بتایا شفاعت کرنے والا ایک نہیں، دو نہیں، جمع ہستیاں۔ لیکن آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اب آیت ہے منفی، جملہ ہے نافیہ۔ نافیہ جملہ اگرچہ جملہ تامہ ہے، اگرچہ جملہ مفیدیہ ہے، لیکن اس کے باوجود جملہ لفظ لا کی ابتدا میں آنے کی وجہ سے جملہ نافیہ کہلائے گا، اس لیے کہ اس کا آغاز لفظ لا سے ہوا۔ اب چونکہ جملہ نافیہ ہے اس لیے اللہ نے جو یہ فرمایا کہ اس کا ترجمہ لا کا مطلب نہیں، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ لا یشفعون، یشفعون یہ جمع ہستیاں آخرت میں حشر میں شفاعت لا نہیں کریں گی۔ یہ جمع ہستیاں آخرت میں شفاعت نہیں کریں گی، یہ نہیں کریں گی۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اللہ کا یہ ہے، ابھی آیت کا اگلا جز باقی ہے، اس کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے لیے ابھی اس بات کے بعد ہدیہ کروں گا۔ یہ لا یشفعون کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ جمع ہستیاں آخرت میں اور حشر میں شفاعت نہیں کریں گی۔ لا یشفعون نہیں کریں گی یہ جمع ہستیاں آخرت میں شفاعت۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ تو بتلانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ آدم سے قیامت تک آنے والے انسان، آدم سے قیامت تک آنے والا ہر انسان یہ نہ سوچے کہ یہ جمع ہستیاں اس کی شفاعت کریں گی۔ اگر سب کی شفاعت کرنے والی، آدم سے قیامت تک آنے والے ہر انسان کی شفاعت کرنے والی یہ جمع ہستیاں ہوتی تو آیت کے آغاز میں لا نہ رکھتا، اللہ فرما دیتا کہ یشفعون، یہ جمع ہستیاں آدم سے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی شفاعت کریں گی۔ لفظ لا شروع میں رکھ کر بتایا کہ یہ جمع ہستیاں آدم سے قیامت تک آنے والے ہر ایک کی، ہر فرد کی شفاعت نہیں کریں گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل آیت کا اگلا جز ہے۔
اللہ نے فرمایا سب توقع نہ رکھیں کہ یہ جمع ہستیاں سب امید نہ رکھیں کہ یہ جمع ہستیاں شفاعت کریں گی۔ آیت کے اگلے جز نے بتایا کہ سب توقع نہ رکھیں، لا یشفعون، یہ شفاعت سب کی نہیں کریں گی، ہر ایک کی شفاعت نہیں کریں گی، ہر ایک شفاعت کی توقع نہ رکھیں، ہر ایک شفاعت کی امید نہ رکھیں۔ لا یشفعون، یہ حشر کے میدان میں شفاعت نہیں کریں گی الا مگر ان کی کریں گی۔ درمیان میں لفظ الا استثناء کا لفظ رکھ کر آیت نے اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ الا جو ہے یہ تخصیص کرتا ہے، یہ مخصوص کرتا ہے۔ الا کے بعد جو کچھ آ جائے، الا کے بعد جو لفظ آ جائے وہ لفظ تخصیص ہے، وہ لفظ خاص ہے، وہ لفظ مخصوص ہے۔ اور الا سے پہلے جو بات کی جا رہی ہے اس بات کے لیے الا کے بعد، الا سے پہلے جو بات کی جا رہی ہے الا کے بعد جو لفظ ہے اس پہلی بات کے لیے مخصوص ہے۔ لفظ الا آسان لفظوں میں کہہ دوں، لفظ الا اگر کسی منفی جملے کے درمیان میں آ جائے، جس جملے کا آغاز حرف نفی سے ہو، جو جملہ نافیہ ہو، جو جملہ منفیہ ہو، اگر منفی جملے کے درمیان میں، منفی جملے کے درمیان میں اگر لفظ الا آ جائے تو منفی جملے کے درمیان میں لفظ الا کے آنے سے وہ منفی جملہ منفی نہیں رہتا، مثبت بن جاتا۔ جیسے مثال میں تو بچوں کو سمجھانے کے لیے نفی جملہ مثبت بن جاتا ہے، جیسے لا الہ، یہاں بھی لا سے آغاز ہوا، کلمے کے پہلے جز کا آغاز بھی لا سے ہوا، لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ یہاں فرمایا یہ جمع ہستیاں کسی کی شفاعت نہیں کریں گی۔ لا الہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نہیں ہے، یہ جمع ہستیاں شفاعت نہیں کریں گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شفاعت نہیں کریں گی، وہ اللہ ہے، یہ شافع ہیں۔ لا الہ آغاز لا سے، الہ الہ کسی لغت میں اٹھا کر دیکھ لیں، معنی الہ کے معبود، لا الہ۔ اچھا عجیب جو کلمے کا جب بات آ گئی تو اس پر لا الہ کسی عربی لغت میں دیکھ لیں، قاموس میں دیکھ لیں، مجید میں دیکھ لیں، لا الہ اللہ کا کوئی معبود نہیں۔ اچھا الہ کا ترجمہ کسی لغت میں دیکھیں، معبود، ہر لغت میں معبود۔ اس کے بعد اللہ کے فرمایا لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ کا ترجمہ دیکھ لیں، کسی لغت میں اللہ کا ترجمہ دیکھ لیں، اللہ کا ترجمہ معبود۔ اب یہ کیا جملہ ہوا، یہ کلمے کا کیا جملہ ہوا کہ اللہ فرما رہے کوئی معبود نہیں الا سوائے معبود کے۔ دیکھیں لفظی ترجمہ لغت کے اعتبار سے کیا جائے تو یہ ہوگا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے معبود کے، کوئی معبود بھی نہیں سوائے معبود کے۔
یہ کیا کرنا ہوگا کہ کوئی معبود نہیں سوائے معبود کے؟ اگر ہم لغت پر ہی رہیں تو ترجمہ یہی ہوگا کہ کوئی معبود نہیں سوائے معبود کے، معلوم ہوا کہ کوئی فرق ہے، اور اس فرق کو بیان نص معصوم نے کیا۔ معصوم نے بتایا کہ الہ اور اللہ میں فرق کیا ہے۔ معصوم نے بتایا الہ کے معنی معبود، معصوم نے فرمایا الہ کے معنی معبود، معصوم نے فرمایا اللہ کے معنی معبود، لیکن ان میں فرق ہے۔ جو مشرک، کافر، بت پرست، سورج پرست، ستارہ پرست، جتنے مشرک کافر ہیں، اگر وہ بتوں کو پوجیں تو ان کے لیے وہ الہ، معصوم کی وضاحت ہے، ان کے لیے وہ الہ، ان کے وہ معبود، جو بتوں کو پوجیں ان مشرکوں کے معبود وہ بت، جو سورج کی عبادت کرے ان کے معبود سورج، جو چاند کی عبادت کرے اس کا معبود چاند، جو ستاروں کی عبادت کرے اس کا معبود ستارے، جو جس کی عبادت کرے اس کا وہ معبود، اس کا وہ معبود الہ کہلائے گا۔ الہ ہے نکرہ، عربی قاعدے میں الہ ہے نکرہ، اس کا معبود نکرہ کہلائے گا، اس کا معبود الہ کہلائے گا۔ اور نص معصوم یہ ہے کہ اسی الہ سے پہلے اگر الف لام معرفے کا لگا دیا جائے، اسی الہ سے پہلے اگر الف لام معرفے کا لگا دیا جائے تو یہی الہ الف لام اس کے شروع میں معرفت کا آ جائے تو یہ الہ، الہ سے اللہ بن جاتا ہے، یعنی اللہ معرفہ ہے، الہ نکرہ ہے۔ اب پوچھا کہ فرق کیا ہے؟ الہ بھی معبود، اللہ بھی معبود۔ یہ ترجمہ کلمے کے جز کا کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں سوائے معبود کے، یہ کوئی ترجمہ تو نہیں ہوا، کوئی معبود نہیں سوائے معبود کے۔ انہیں بھی معبود کہا جو باطل ہیں، انہیں بھی معبود کہا جو باطل ہیں، اس کو بھی معبود کہا جو حق ہے، باطل کو بھی معبود کہا، حق کو بھی معبود کہا۔ تو کوئی فرق ہونا چاہیے۔ تو نص معصوم یہ ہے کہ الہ اور اللہ میں فرق یہ ہے، سنو دو جملے بس معصوم کے، الہ اور اللہ میں فرق یہ ہے، الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے اور اللہ وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، اے رسول ان سے کہہ دو اللہ احد ہے۔ جب قرآن میں تو نے کہا قل هو اللہ احد، کہ رسول ان سے کہہ دو اللہ احد ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے اے رسول ان سے کہہ دو اللہ احد ہے، اور رسول کلمہ ہی نہیں یہ نہیں پڑھا۔ جب قرآن میں ہے اللہ احد تو اللہ رسول سے کہتا کلمہ پڑھواؤ انہیں اللہ احد۔ قرآن میں اللہ احد رکھا، رسول کلمہ اللہ احد نہیں پڑھانا، یا تو نے قرآن میں اللہ احد رکھا کلمہ نہیں پڑھوانا، یا اے رسول کلمہ اللہ احد نہیں پڑھوانا، میں اللہ احد کہہ کر بتا رہا ہوں قرآن میں کہ میں احد ہوں، اکیلا ہوں، تنہا ہوں، صمد ہوں، لم یلد ہوں، لم یولد ہوں، ولم یکن لہ کفوا احد ہوں، میں احد ہوں۔ لیکن کلمہ یہ نہیں پڑھوانا، ورنہ رسول کلمہ یہ پڑھوا سکتے تھے، کہو اللہ احد، اللہ احد ہے، یہ کلمے کا پہلا چیز ہوتا تھا، لیکن نہیں، قرآن میں احد کہا اور رسول سے کہا کلمہ اس طرح نہیں پڑھواؤ، رسول
کلمہ پڑھاؤ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی جن جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں یہ مشرک کافر، جن جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اے رسول پہلے ان پر تبرہ کرنا، صرف اللہ احد رہتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، اگر اللہ پر ایمان ہے، ان مومنوں سے کہو، ان مسلمانوں سے کہو، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تمہارا ایمان اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک ان کے باطل معبودوں پر تبرہ نہ کرو، جب تک ان کے باطل معبودوں پر تبرہ نہ کرو۔ تو اصول اللہ نے بتا دیا، جس پر ایمان لایا جائے پہلے اس کے باطل معبودوں پر تبرہ کیا، اس کے دشمن پر تبرہ کیا۔ اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے تو اس کے دشمنوں پر تبرہ کرے، اگر کوئی رسول کو مانتا ہے رسول کے دشمنوں پر تبرہ کرے، اگر کوئی علی کو مانتا ہے علی کے دشمنوں پر۔ شفاعت کی، آخرت میں سفارش کی، ہر ایک توقع نہ رکھے، ہر ایک امید نہ رکھے۔ یہ جمع ہستیاں، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی یہ نہیں بتا رہا جمع ہستیاں، اگلی آیت پر چلوں گا۔ یہ جمع ہستیاں ہر ایک توقع نہ رکھے، آخرت میں شفاعت کی، یہ جمع ہستیاں ہر ایک کی شفاعت نہیں کریں گی۔ یہ جمع ہستیاں آیت میں اللہ نے بتایا کہ ہر ایک کی شفاعت نہیں کریں گی، یہ جمع ہستیاں ہر ایک کی شفاعت نہیں کریں گی، ہر ایک امید نہ رکھے، اللہ مگر ہر ایک کی شفاعت نہیں کریں گی، اللہ مگر اس کی شفاعت کریں گی لمن ارتضی، جس سے اللہ راضی ہو۔ اس کی شفاعت کریں گی جس سے اللہ کہے میں راضی ہوں۔ اس کی سمجھ گئے نا؟ میں ذرا بھول گیا کلاس کے جس کے لیے اللہ کہہ دے میں اس سے راضی ہوں، اس کی شفاعت نہیں ہوگی جس سے دنیا کہے رضی اللہ ہے۔ شفاعت کی امید نہ رکھیں، ہر ایک کی شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت کس کی ہوگی؟ اللہ، بس
اللہ کے معنی بس اور بس اور بس. کس کی شفاعت ہوگی؟ بس اور بس اور بس ان کی شفاعت ہوگی. لمن ارتضی، جن کے بارے میں اللہ کہے کہ میں راضی ہوں، جن سے اللہ کہے میں راضی ہوں، جن سے اللہ کہے میں راضی ہوں. ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ کس سے راضی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ یا اللہ قرآن میں ہوتا نا، کیسے پتہ چلے کہ تو کس سے راضی ہے؟ لیکن میں بتا دیتا ہوں قرآن میں سورہ بقرہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ مَرَضَاتِ اللَّهِ، جس سے علی راضی اس سے میں راضی. آخرت میں حشر میں شفاعت کی توقع اور امید نہ رکھے، بس 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 اس کی شفاعت ہوگی جس سے اللہ راضی ہے. اللہ کس سے راضی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اللہ کس سے راضی؟ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ. اللہ کم از کم ہجرت سے پہلے نہ کہو، تو ہجرت کے بعد تو ہو کہ ہجرت سے قیامت تک اللہ کی رضا علی نے لے لی. ہجرت کی شرط سے اللہ کی رضا علی نے لے لی. اب آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اب آیت کا ترجمہ یہ ہوگا لا یشفعون الا لمن ارتضی. یہ جمع ہستیاں آخرت میں حشر میں اس کی شفاعت کریں گی، ہر ایک شفاعت کی تمنا رکھے اس کی شفاعت کریں گی جس سے علی راضی ہوگا، جس سے علی راضی ہوگا. یہ باتیں ہوئی نا، جس سے علی راضی ہے شفاعت اس کی ہوگی، جس سے علی راضی ہے شفاعت اس کی ہوگی. وہ شفاعت کی توقع نہ رکھے جو علی سے بغض رکھتا ہو. شفاعت اس کی ہوگی، اگلا جملہ سنیں، شفاعت اس کی ہوگی، شفاعت اس کی ہوگی جس سے علی راضی ہوگا، شفاعت اس کی ہوگی جس سے علی راضی ہوگا. وہ شفاعت کی توقع نہ رکھے جو علی سے جنگیں کرتا رہا ہو. شفاعت کریں گی، ایک دو یا تین میں جمع ہستیاں شفاعت کریں گی. یا اللہ یہ تو نے بتا دیا آیت میں کہ شفاعت ہوگی جن سے اللہ راضی. ہجرت کی شب علی کا نفس نے خرید لیا، علی کو رضا دے دی. اب ہجرت کی شب سے قیامت تک ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جس سے علی راضی شفاعت اس کی ہوگی. یہ معلوم ہو گیا کہ ہر ایک شفاعت کی توقع نہ رکھے، شفاعت اس کی ہوگی جس سے علی راضی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی شفاعت ہوگی. شفاعت کرنے والے کون؟ جمع ہستیاں. یہ تو یا اللہ تو نے بتا دیا کہ شفاعت ان کی ہوگی، یہ سمجھ میں آ گئی. اب یہ جو شفاعت کرنے والے ہیں، یا اللہ یہ تو بتانا یہ جو جمع ہستیاں یہ کون ہیں؟ آخرت میں شفاعت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کا دامن تھامنا ہے. اللہ فرمائے گا قرآن میں میرا اسلوب بیان یہ ہے نہیں، قرآن کا میرا طرز تکلم تو یہ ہے نہیں کہ میں تمہیں نام بتا دوں تاکہ تم ان کا دامن تھام لو.
اگر اللہ نام بتا دیتا پتہ نہیں کتنے لوگ اپنا وہ نام رکھ لیتے ہیں۔ جو قرآن میں نام نہیں بتائے اس لیے نہیں بتائے کہ وہی نام ہر جگہ نظر آتے ہیں، ہر ایک دعویٰ کرتا وہ میں ہوں۔ اس لیے اللہ نے کہا میرا اسلوب بیان یہ نہیں ہے کہ میں نام بتاؤں، ہاں میرا اسلوب بیان یہ ہے کہ یہ جو جمع ہستیاں شفاعت کرنے والی ہیں ان کی میں تمہیں پہچان بتا دیتا ہوں۔ اب یہ پہچان جس میں پائی جائے اس کے دامن کو تھام لو۔ اب حدیث اور روایت کو ہے، آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ کون ہستیاں ہیں؟ ان کے دامن کو تھام لو جن میں یہ پہچان پائی جائے۔ اب بڑے جلالت کے انداز میں جل جلالہ نے، جل شان نے، اما نوال نے جلالت کے انداز میں وہ آیت بیان کی جسے آپ دن رات پڑھتے ہیں۔ عجیب جلالت کے انداز میں آیت ہے، وہ بڑی معروف آیت ہے، آپ دن رات پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ اللہ نے ان کی پہچان بتائی، یہ جمع ہستیاں کون ہیں جن کے دامن کو تمہیں تھامنا چاہیے، جو حشر میں آخرت میں تمہاری شفاعت کریں گی۔ یہ جمع ہستیاں کون ہیں؟ جلالت کے انداز میں فرمایا۔ دیکھیے جلالت، اللہ کی جلالت دیکھیے، اللہ کا لہجہ دیکھیے، اللہ کا تیور دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے، کتنی مشہور آیت ہے، بچوں کو یاد ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا، وہاں بھی الا یہاں بھی الا۔ وہاں بھی اللہ، یہاں بھی اللہ، یہاں بھی تخصیص کی۔ اللہ کے بعد جو کچھ آتا ہے وہ مخصوص اور تخصیص کرنے کے لیے آتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے بس 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 ان کی شفاعت ہوگی لمن ارتضی، اللہ کے بعد لمن ارتضی، بس ان کی شفاعت ہوگی۔ اب یہاں جو اللہ کے بعد لفظ آیا، وہاں یہ تھا اللہ کے بعد کہ بس ان کی شفاعت ہوگی۔ یہاں اللہ کے بعد جو لفظ آیا اس کے معنی یہ ہے بس اور بس یہ شفاعت کرنے والے۔ اللہ کے بعد تخصیص ہو گئی، بس۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ جلالت کے انداز میں اللہ فرماتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، میں ترجمہ کروں، من ذا الذی، اللہ فرماتا ہے کس کی جرأت ہے، من ذا الذی، اللہ کا تیور یہ ہے، من ذا الذی کس میں ہمت ہے، یشفع عندہ کہ حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کر سکے، یہ کس میں جرأت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کسی میں یہ ہمت نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حشر کے دن شفاعت کر سکے، یہ کسی میں جرأت نہیں، لیکن اللہ، ہاں بس بس وہ آخرت میں مجھ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے گا، اللہ بے اذن ہی، جسے میں اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے چکا۔ رسول اور آل رسول وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ اجازت دے چکا ہے۔ سابق انبیاء میں یہ جملہ ذہن میں آگے عرض کرتے ہیں، سابق انبیاء میں اور رسول اور آل رسول میں فرق یہ ہے۔ کیا فرق ہے؟ آیت پڑھ لیں تاکہ واضح ہو سکے۔ معروف آیت ہے نا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ۔ ہم نے رسول کو شاہد بنا کر دیا، مبشر بنا کر دیا، نذیر بنا کر دیا۔ صرف اتنا فرما دیتا، داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر دیا، نہیں صرف یہ نہیں،
اللہ کی طرف دعوت دینے والا اس طرح بنا کر بھیجا بے اذن ہی کہ اس اللہ نے اس رسول کو مکمل اذن اور اختیار دے دیا. اب صرف رسول کو نہیں، انا بعدکم من نور واحد، صرف رسول نہیں، ایک سے یہ دو، دو سے پانچ، پانچ سے 12، 12 سے 14، صرف نور رسول کو اجازت نہیں، پورے نور کو اجازت دے دی. پورے نور کو اجازت دے چکا. اب میں فرق کر رہا ہوں رسول اور آل رسول میں اور سابق انبیاء مرسلین علیہم السلام میں. انہیں اجازت دے چکا. فرق دیکھیں، فرق کیا ہے؟ سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے انی اخلق لکم، میرا دین ہے کا ہے دکھتے ہیں فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ مٹی سے پرندے بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ. کیا کہتے تھے حضرت عیسیٰ؟ پھونک مارتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کی اذن سے زندہ ہو جاتا، وہ زندہ ہو جاتا تھا. مٹی سے پرندہ بنایا، بِإِذْنِ اللَّهِ اسے کہا، وہ زندہ ہو گیا. پھر آیت آگے بڑھی انی أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. زیادہ تفصیل نہیں ہے. میں عیسیٰ بیماروں کو شفا دیتا ہوں. وہاں کیا فرمایا؟ مٹی سے پرندہ بنا کر شکل اس کی بنا کر پھونک مارتا ہوں اور بِإِذْنِ اللَّهِ کہتا ہوں. کہہ دیا نا بِإِذْنِ اللَّهِ. اب کہہ رہے ہیں قرآن میں حضرت عیسیٰ کی شان اللہ بیان فرما رہا ہے. میں عیسیٰ بیماروں کو شفا دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں. ابری الاکمہ والابرص وأحیی الموتى. یہاں تک آیت نہیں ہے. وأحیی الموتى بإذن اللہ. مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے، پھر بإذن اللہ کہتا ہوں. بیماروں کو شفا دیتا ہوں، پھر بإذن اللہ کہتا ہوں. پرندے میں پھونک مارتا ہوں، پھر بإذن اللہ کہتا ہوں. مردوں کو زندہ کرتا ہوں، پھر بإذن اللہ کہتا ہوں. جب بھی کسی معجزے کو ظاہر کرنا ہوتا ہے بإذن اللہ کہتا ہوں. نبی وہ ہے جو اللہ سے بار بار اجازت مانگے. آل رسول وہ ہیں جنہیں ایک دفعہ اذن دے دیا جب جو چاہے کرے. بس ایک دفعہ اذن دے دیا. ایک عجیب جملہ نوجوانوں کی سماعتوں کے لیے بڑا معجزہ ہے، بڑا معجزہ ہے. صاحب معجزہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ہم جب تک سابق انبیاء پر ایمان نہ لائیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سابق نبی، بڑے صاحب معجزہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے صاحب معجزہ. لیکن ہر نبی معجزے ظاہر کرنے کے لیے بار بار کہتا ہے بإذن اللہ، بإذن اللہ، بإذن اللہ. اور لطیف جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہتھیار کروں. آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں، بہت سے نبیوں نے مردوں کو زندہ کیا. حضرت عیسیٰ کا خاص مقام ہے مردوں کو زندہ کرنے میں. لیکن بہت سے نبیوں کا ذکر ہے جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا. اور جس نبی نے بھی میتوں کو زندہ کیا بإذن اللہ کہا وہ زندہ ہو گیا. بإذن اللہ کا وہ زندہ ہو گیا. حضرت عیسیٰ نے بھی مردوں کو زندہ کیا. عجیب جملہ کہہ رہا ہوں. حضرت عیسیٰ نے بھی مردوں کو زندہ کیا، بإذن اللہ کا زندہ کر دیا. یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں. نبی میں اور علی میں فرق کیا ہے؟
نبی میں اور علی میں فرق یہ ہے کہ جب نبی معجزہ ظاہر کرتا ہے، نبی اور علی میں فرق یہ ہے کہ جب نبی معجزہ ظاہر کرتا ہے تو نبی مردے کو زندہ کرتا ہے، اور علی کا یہ معجزہ ہے مردے کو زندہ بھی کرتا ہے، زندہ کو مردہ بھی کرتا ہے۔ اچھا بات اسی منزل پر ہے، کس کی شفاعت ہوگی؟ جسے اللہ راضی، کس کی شفاعت ہوگی؟ ہجرت کے بعد سے قیامت تک جس سے علی راضی۔ ہجرت سے پہلے میں نے بات ہی ختم کر دی، ہجرت سے لے کر قیامت تک جس سے علی راضی، ہجرت سے لے کر قیامت تک جس سے علی راضی، جس سے ہجرت سے قیامت تک علی راضی۔ اگر کوئی ہجرت سے پہلے دنیا سے چلا گیا تو اسے ضرورت نہیں ہے، علی کی رضا کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ ہجرت سے پہلے اگر کوئی دنیا سے چلا گیا اسے علی کی رضا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہجرت کے بعد سے قیامت تک اگر کوئی زندہ ہے تو اسے علی کی رضا کی ضرورت ہے۔ اگر علی سے اتنا ہی پوچھتا تو ہجرت سے پہلے مر جاتے۔ یہ جمع ہستیاں شفاعت کریں گی کون؟ بِإِذْنِ جنہیں اللہ اذن دے چکے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پیشوا ہیں جنہیں اللہ اذن دے چکا، بہت سے مسلک تو مسلمانوں کے شفاعت کے قائل ہی نہیں ہیں، لیکن کچھ مسلک شیعوں کے علاوہ بھی مسلمانوں کیسے ہیں جو شفاعت کے آخرت کا قائل ہیں۔ اب جو مسلک مسلمانوں کے شیعوں کے علاوہ بھی شفاعت کے حشر میں قائل ہے، جب ہم نے ان سے کہا کہ یہ دیکھو ہمارے پیشوا، ہم شیعوں نے کہا یہ دیکھو ہمارے پیشوا، اللہ انہیں آخرت میں شفاعت کا اذن دے چکا۔ کہنے لگے اذن؟ تم کیا پہچان بتا رہے ہو؟ یہ تو ہمارے پیشواؤں کی شان ہے۔ شیعوں کے علاوہ تم سے کہنے لگے ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے پیشواؤں کو اللہ نے اذن دیا۔ اچھا آپ کے پیشواؤں کو؟ یا اللہ اب تو قرآن میں کوئی ایسی آیت بتا جس سے کوئی غلط دعویٰ نہ کر سکے۔ کے معاملے میں تو سب نے دعویٰ کر دیا۔ اللہ نے کہا سنو اب میں تمہیں آیت بتاتا ہوں، اب کوئی غلط دعویٰ نہیں کر سکے گا۔ اچھا آیت کا حوالہ ذہنوں میں محفوظ رکھیں اور آیت کا ترجمہ آیت کے ذہن میں جا کر دیکھیں۔ کسی مسلک کے قرآن کے ترجمہ کرنے والے کا ترجمہ صرف شیعہ مسلک کی بات نہیں ہے۔ اس آیت کے ذہن میں دیکھیں، میں آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، سورہ النبا، قرآن مجید کا 78واں سورہ۔ اللہ نے کہا اچھا لوگوں نے غلط دعوے کی، میں تمہیں پہچان بتاتا ہوں۔ سورہ النبا 78واں سورہ، 78ویں سورے کی 38ویں آیت، ترجمہ جا کر دیکھیے گا، مکمل حوالہ میں نے دیا، وہی ترجمہ ملے گا جو ترجمہ میں اس منزل پر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں جلالت کے انداز میں فرمایا، حشر کے میدان کا ذکر کرتے ہوئے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ نے بتایا میں تمہیں اب ایسی پہچان بتاتا ہوں کہ اب کوئی غلط دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا،
دیکھو سنو، حشر کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ سارے ملائکہ، فرشتے، روح القدس، سارے انسان، سارے جن صفے بنائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور پھر میری جلالت دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے میری عظمت و جلالت دیکھو، میری قدرت اور میرا رعب دیکھو کہ سب کھڑے ہوں گے، سب خاموش ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ استاد ملائکہ ہو، کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ اربوں خربوں کا مجمع ہوگا، سب خاموش ہوں گے، کوئی جملہ نہیں کہہ سکے گا، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ فرماتا ہے کسی میں جرأت نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ لا یتکلمون الا، وہاں بھی اللہ، وہاں بھی اللہ، یہاں بھی اللہ۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سارے خاموش کھڑے ہوں گے، کسی میں جرأت نہیں ہوگی کہ وہ بول سکے، شفاعت کر سکے، کلام کر سکے، بات کر سکے۔ الا، بس 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 وہ بول سکے گا، وہ شفاعت کر سکے گا۔ من اذن له الرحمن، جسے اللہ اذن دے چکا، ماضی کا صیغہ ہے اذن، جسے اللہ اذن دے چکا۔ یا اللہ یہ بتانا ہے کہ تو کنہیں اذن دے چکا، کہ تمہیں پہلے آیت میں بھی پتہ چل گیا کہ تو اذن دے چکا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں، آیت کا آخری جز پڑھو تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ میں کسے اذن دے چکا۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، بس وہ شفاعت کر سکے گا جسے اللہ اذن دے چکا۔ کہ اللہ تو نے کسے اذن دیا؟ آیت آگے بڑھی، قال ثوابا، شفاعت کا اذن اسے دیا۔ قال ثوابا، جو جب بولا سچ بولا۔ شفاعت کا اذن اسے دیا جو جب بولا سچ بولا۔ کس کی نظر میں؟ بندوں کی نظر میں نہیں، جو اللہ کی نظر میں سچا ہو۔ جو اللہ کی نظر میں سچا ہو، بندوں کی نظر میں سچا نہیں۔ اللہ نام رکھتا ہے، اللہ کسی کو سچا کہتا ہے تو اس کو دیکھ کر سچا کہتا ہے۔ اللہ کسی کا نام رکھتا ہے تو اللہ مناسبت کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ جب کسی کا نام رکھتا ہے، جسے اللہ سچا سمجھے وہ شفاعت کرنے والا۔ اللہ جب سچا کہتا ہے تو اس کی سیرت و کردار علیم بذات الصدور ہے، اس کے دل کے حالات دیکھ کر اسے سچا کہتا ہے۔ دنیا والے اور اللہ میں یہ فرق ہے کہ اللہ جب نام رکھتا ہے تو دیکھ کر مناسبت سے، مطابقت سے، اس نے جب نام محمد اس لیے رکھا کہ ہر مدح اور تعریف کا مستحق پایا، تو نام محمد رکھا، اور علی کو تمام بلندیوں میں ممتاز پایا، نام علی رکھا۔ یہ اللہ نام رکھتا ہے، یہ اللہ نام رکھتا ہے۔ دنیا والوں کو کیا ہے؟ دنیا والے جملہ سنیں، دنیا والے جب نام رکھتے ہیں تو مناسبت کا خیال نہیں کرتے۔ جاہل کا نام عالم رکھ دیتے ہیں، بدکار کا نام متقی رکھ دیتے ہیں، منافق کا نام مومن رکھ دیتے ہیں، جھوٹوں کا نام صدیق رکھ دیتے ہیں۔
اس کے آگے بھی ایک جملہ کہہ دوں، اس کے آگے بھی ایک جملہ کہنے کا دنیا والے جب نام رکھتے ہیں، دوبارہ دوہرا کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں سنیں، دنیا والے جب نام رکھتے ہیں وہ مناسبت کا خیال نہیں رکھتے، جاہل کا نام عالم رکھتے تھے، بدکار کا نام متقی رکھتے تھے، منافق کا نام مومن رکھتے تھے، جھوٹوں کا نام صدیق رکھتے تھے، کنجوسوں کا نام غنی رکھتے تھے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ دیکھو جنہیں ہم نے شفاعت کا اذن دیا، اجازت دی، دیکھو ہر ایک کو اجازت نہیں دی، وقال صوابا، ہم نے اسے اجازت دی جو ہماری نظر میں سچے ہیں، تمہاری نظر میں نہیں، ہماری نظر میں سچے ہیں۔ یا اللہ اب بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اور اعتراض کر کے لوگ کہہ رہے ہیں ابھی بات نہیں ہو رہی، لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کی نظر میں ہمارے پیشوا سچے ہیں، تمہارے پیشوا شیعہ سچے نہیں۔ میں آیت پیش کر دوں اور تاکہ بات کو خبر ہو جائے کہ قرآن بتا دے، اللہ بتا دے میری نظر میں کون سچے ہیں۔ اللہ نے بتایا میری نظر میں کون سچے ہیں۔ آیت سورہ آل عمران، قرآن مجید کا 30واں سورہ، دنیا کی نظر کے سچوں کی بات نہیں کی، اللہ نے یہ بتایا میری نظر میں کون سچے ہیں۔ سورہ آل عمران، قرآن مجید کا 30واں سورہ، فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے رسول، جھوٹوں کے مقابلے میں انہیں لے جاؤ جو جب بولے سچ بولے۔ یہ اللہ کی نظر میں سچے ہیں جنہیں رسول لے کر گئے، اللہ کی نظر میں سچے ہیں، جو سچے ہیں وہ شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی نظر میں سچے ہیں، اللہ کی نظر میں بندوں کی نظر یہ کون ہے سچے؟ شفاعت کرنے والے۔ شافعی کی جمع کیا ہے؟ شافعی۔ سچے کسے کہتے ہیں؟ صادق۔ صادق کی جمع کیا ہے؟ صادقین۔ اللہ نے کہا یہ شافعین جو ہے صادقین ہیں، چاہے صادقین کہہ لو چاہے شافعین کہہ لو۔ یہ جو صادقین ہیں سچے، یہ کہاں گئے؟ اللہ نے آیت میں بتایا کہاں گئے؟ عیسائی جھوٹے تھے، یہ کہاں گئے؟ یہ سچے، یہ سچے کہاں گئے؟ جھوٹوں کے مقابلے۔ جھوٹے کہاں جاتے ہیں؟ سچوں کے مقابلے۔ سچے جو ہیں جھوٹوں کے مقابلے میں، جھوٹے جاتے ہیں سچوں کے مقابلے میں، سچے جاتے ہیں جھوٹوں کے مقابلے میں، جھوٹے جاتے ہیں سچوں کے مقابلے میں، سچے جاتے ہیں جھوٹوں کے مقابلے میں۔ ان سچوں کے مقابلے میں جب بھی کوئی آیا وہ جھوٹا تھا۔ اچھا یا اللہ تو نے یہ بتا دیا شفاعت کرنے والے بیچ نہیں، شفاعت کرنے والے جب بولے سچ بولے، شفاعت کرنے والے پنجتن پاک چادر میں، جو چادر میں وہ سچے ہیں۔ اب ان چادر والوں کے مقابلے میں کوئی کبھی بھی آئے
میں نشانی اور پہچان بتاتا ہوں، میں علامات بتاتا ہوں، میرا طرز تکلم یہ نہیں ہے ہم نے ضد کی نہیں جاننا، ہم اصرار کر رہے ہیں، ہم ضد کر رہے ہیں. ان کا نام تو بتانا جو چادر میں ہے، یہ ان کا نام تو بتا جو سچے ہیں، ان کا نام تو بتا جو شافعین ہیں، ان کا نام تو بتا جو صادقین ہیں. اللہ نے کہا اچھا اگر بہت ضد کر رہے ہو تو سنو، یا ملائکتی وسکان السماوات وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض بطحیۃ ولا شمس مضیۃ ولا قمر منیرا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا پھر فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکساء. فقال جبریل یا رب من تحت الکساء، یا اللہ کون ہے چادر کے نیچے؟ اب تعارف کرایا اللہ نے، کس کا تعارف کرایا؟ سچوں کا، جن کا دوسرا نام ہے صادقین، جن کا دوسرا نام ہے شافعین. اللہ صادقین کا تعارف کرایا. جناب سیدہ کے حوالے سے میں نے نا لیکن اس نے دل پر بٹھا دیا. اللہ صادقین کا تعارف کرایا، صادقین کا دوسرا نام شافعین. اللہ تعالیٰ یا رب من تحت الکساء، یا اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کون ہے؟ جبریل پوچھ رہے ہیں، دن رات آتے ہیں، وہ آج پہچان نہیں پا رہے. مسلمانوں تم پہچانو گے یہ کون ہے؟ فرشتے نہیں پہچان رہے، تم پہچانو گے یہ کون ہے؟ یا اللہ بتا من رب، یا رب من تحت الکساء، کون ہے چادر کے نیچے؟ اللہ نے بتایا ہم اہل بیت نبوتی و معدن رسالتی. اب اللہ نے تعارف کرایا کہ یہ 5 کون ہیں جو صادقین ہیں، ان کا دوسرا نام شافعین ہے. یہ کون ہے؟ ہم اہل بیت نبوتی و معدن رسالتی ہم فاطمہ یہ جو شافعین ہیں، یہ دیکھو 5 ہیں، اللہ نے نام بتایا. یہ فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہا، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں. یا اللہ ہم شیعت کا عقیدہ یہ ہے کہ عالمین کے افضل ترین ہستی اور ذات کا نام خاتم النبیین ہے، جو تمام سابق انبیاء سے افضل ہے. یا اللہ ان پنجتن میں خاتم النبیین موجود ہے، عالمین کی افضل ترین ذات موجود ہے، اور تو تعارف کرا رہا ہے جناب سیدہ کے حوالے سے. اللہ کہے گا میری حکمت کو سمجھو، اللہ فرمائے گا میری حکمت کو سمجھو. یہ کوئی اور تعارف نہیں ہے، یہ شفاعت کرنے والوں کا تعارف ہے. یا اللہ تو نے جب بھی مرکز بنایا رسول کو بنایا، یہاں تو نے چادر کے نیچے رسول کو مرکز نہیں بنایا، سیدہ کو مرکز بنایا. یا اللہ تو نے شریعت بھیجی، رسول کو مرکز بنایا. قرآن بھیجا، رسول کو مرکز بنایا. دین بھیجا، رسول کو مرکز بنایا. احکام بھیجے، رسول کو مرکز بنایا. نماز کا حکم بھیجا، رسول کو مرکز بنایا. روزے کا حکم بھیجا، رسول کو مرکز بنایا. ہر مرحلے پر تو نے رسول کو مرکز بنایا، یہاں تو نے سیدہ کو مرکز بنایا. تو اللہ فرمائے گا یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کے مرکز کا نام رسول ہے اور شفاعت کے مرکز کا نام بطول ہے.
شفاعت کی فاطمہ کا معنی بھی ذرا بتا. شفاعت کی ہے، مرکز کا نام بدل ہے. بس گفتگو کے اختتام میں نتیجے کے طور پر ایک بات پیش کر دیں، لیکن یہ بات ضرور محفوظ ہو گئی، شفاعت کا مرکز بدل ہے. پہلے میں نے کیا کیا؟ شفاعت اس کی ہوگی جس سے اللہ راضی ہو، شفاعت اس کی ہوگی جس سے علی راضی ہو. اب یہاں پتہ چلا کہ شفاعت اس کی ہوگی جس سے سیدہ راضی ہو. اب وہ شفاعت کی توقع نہ رکھی جس نے سیدہ کو تکلیف پہنچائی. مسائل پڑھنی ہے، ایک بات اور سنیے اور گفتگو اختتام پذیر ہوئی. بس ایک بات جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا وہیں سے گفتگو مربوط کر کے 25 بندے تک ملا. لا یشفعون مطلب کیا ہے؟ یہ جمع ہستیاں شفاعت کریں. جمع ہستیاں کون؟ جن کا مرکز جناب سیدہ سلام اللہ. اچھا اب ایک سوال کروں گا اور اس کا جواب اور بات ختم ہو جائے گی. یہ اللہ نے فرما دیا کہ شفاعت کریں گے، یہ بڑی توجہ کیجیے گا. اللہ نے فرما دیا شفاعت کریں گے. شیعہ مسلک کے پیشوا 14 شفاعت کریں گے جن کی شفاعت کی مرکزیت سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم. اب بس ایک سوال میں خود کر رہا ہوں اور تو خود جواب دے رہا ہوں. یہ صرف ایسی کیا بات ہے کہ صرف مسلک تشیعوں کے پیشوا شفاعت کریں گے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی اور مسلک کے پیشوا شفاعت کیوں نہیں کر سکتے؟ میں خود نہیں کہہ رہا، آیتیں پیش کر کے دلیل دے رہا ہوں. کسی اور مسلک کے پیشوا شفاعت کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن 2 آیتیں بس پڑھنی ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات اور بڑی عجیب سی بات ہے. کسی اور مسلک کے پیشوا ان کو اللہ نے کیوں نہیں اجازت دی شفاعت کرنے کی؟ اس سوال کا جواب 2 آیتوں میں دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات. ناظرین منبر میں بیٹھے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں. ہر مجلس میں ناظرین منبر بھی ہے، خطیب بھی ہے، عالم بھی ہے، مجمع بھی ہے، بڑے بڑے مجمع بھی ہیں. ناظم منبر کے پاس بھی رکتے اور پرچے آتے ہیں، دعا کے لیے آتے ہیں. خطیب عالم کے پاس بھی دعا کے لیے پرچے رکتے آتے ہیں. لیکن آپ یقین کرنا ہے، بیٹھے ناظم منبر ان سے پوچھیں، جتنے ناظم منبر ہیں ان سے پوچھیں، جتنے علماء اور خطیب ہیں ان سے پوچھیں. دعا کے لیے پرچے آتے ہیں تو کیا آتے ہیں؟ فلاں بیمار ہے اسے شفائے کاملہ و عاجلہ کے لیے دعا کرو، رزق کے لیے دعا کرو، صحت سلامتی کے لیے دعا کرو. یہی نا؟ اولاد نہیں ہے، اولاد نرینہ کے لیے دعا کرو. اس طرح کے مختلف پرچے آتے ہیں. اب میں جو ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس کی تائید کریں گے. آج تک کسی مجلس میں کسی عالم کے پاس کسی ناظم منبر کے پاس آج تک یہ رقعہ اور پرچہ نہیں آیا کہ کسی نے یہ لکھ کر بھیجا ہو کہ ذرا دعا کر دے کہ اللہ میری مغفرت کرے. کسی نے نہیں بھیجا، کسی زندہ شخص نے یہ پرچہ نہیں بھیجا. ساری حالتیں بیان کرتی ہیں.
نماز میں بھی دعائیں یہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے. دعا کس کے لیے؟ میرے والدین کو بخش دے، مرحومین کو بخش دے. ہم نے جو مغفرت ہے نا، میں بہت آہستہ ہو کر بات کر رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے. ہم نے مغفرت مخصوص کر دی مرحومین کے لیے. اپنے لیے کسی نے خود کبھی پانی بھیجا کہ ذرا میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ میری مغفرت کر دے. اس کی ضرورت ہی نہیں. مغفرت ہے مرحومین کے لیے. کیا ہم نے یہ کر رکھا ہے؟ یہ میں آج ایک عجیب بات آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ یقین فرمائیں یہ سب سے بڑی اور بنیادی دعا ہے. یہ دعا قبول ہونی چاہیے اور یہ دعا سب کو کرنی چاہیے اور کروانی چاہیے. مغفرت مرحومی کے لیے بھی دعا کریں. لیکن ہم دیکھیں دو آیتیں پیش کروں کہ تیور کیا اس مغفرت کے حوالے سے. ہم نے اچھا میں عرض کیا کر رہا تھا، بات یہاں آ گئی. بات وہی کروں گا جو میں عرض کر رہا تھا رب کے ساتھ. بات میں یہ کر رہا تھا اس کا جواب دے رہا ہوں، کہیں آپ بھول نہ گئے ہوں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے بتایا شفاعت کو کریں گے جنہیں اللہ کے سے روکا. شفاعت کو کریں گے جو جب بولے شفاعت کو کریں گے جو اس چادر کے نیچے ہے. شفاعت کرنے والوں کی مرکزیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بات یہ ہو رہی ہے. اچھا یہ بات ہو رہی ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شفاعت کیوں کرے گا؟ یہ میں نے تمیز ذرا سی بیان کی نا. یہ شفاعت کیوں کریں گے؟ کسی اور مسلک کے پیشوا نے یہ دعویٰ کیوں نہیں کیا کہ ہم اے میرے ماننے والوں تمہاری شفاعت کریں گے؟ صرف ہمارے مسلک کے پیشواؤں نے دعویٰ کیا کہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے. یہ میں نے تھوڑی سی تمہید کیوں عرض کی ہے، یہ آیت سے آپ کو پتہ چل جائے گا. صرف ہمارے مسلک کے پیشواؤں نے دعویٰ کیا کہ ہم شفاعت کریں گے. میں کہتا ہوں کسی مسلک کے پیشوا میں جرأت ہی نہیں کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ میں اپنے ماننے والوں کی شفاعت کروں گا سوائے ہمارے مسلک کے پیشواؤں کے. دلیل کیا ہے؟ دو آیتیں قرآن کی دلیل ہے. آیتیں سنیں تو سورہ ابراہیم 14واں سورہ، اور یہ تو 14ویں سورہ کی سورہ ابراہیم کی وہ آیت ہے جو ہر بچے کو یاد ہے، ہر بڑے کو یاد ہے، ہر بزرگ کو یاد ہے. اس لیے کہ وہ دعائے قنوت میں ہی آیت پڑھتا ہے. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں وہی دعائے قنوت میں ہمیں رسول اللہ میں معصومین نے حکم دیا کہ یہ دعا پڑھا کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام 14واں سورہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھوں کو بلند کر کے ربنا اغفر لی. کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی، اے میرے رب اغفر لی. اے میرے رب پہلے سب سے پہلے کیا تھا؟ پہلے مجھے بخش دے. کیا کہا حضرت ابراہیم؟ معصوم نبی معصوم. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک جملہ کہنے کے لیے یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ کرنا کہ کسی اور مسئلہ کے پیشوا نے دعویٰ کیوں نہیں کیا جو ہمارے مسئلہ کے پیشواؤں نے دعویٰ کیوں کیا. ایک بات کہنے کے لیے حضرت ابراہیم کیا کر رہے تھے؟ وہاں ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت کر دے. پہلے اپنا نام پہلے میری کر. اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ کے ذہن میں؟ ولے والدین، میری مغفرت کر، مجھے بخش. اس کے بعد میرے والدین کو. یہ نہیں کہا
کہ پہلے میرے والدین کو بخش، نہیں، پہلے مجھے بخش. ولی والدین بڑا لطیف انداز ہے اللہ کا. پہلے مجھے بخش، ولی والدین، پھر میرے والدین کو بخش. ولی المومنین، میرے والدین کے بعد کل مومنین جو ولایت علی رکھتے ہیں انہیں بخش. مومن وہی ہے جو مولائیت علی کا قائل ہو. میں کہتا ہوں بڑی لطیف آیت ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے مجھے بخش، پھر میرے والدین کو بخش، پھر مومنین کو بخش. اب آگے نہیں پڑھتا، یہاں کافی. اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، 71واں سورہ، سورہ نوح. اب حضرت نوح کی دعا کا بھی یہی انداز ہے. یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے وہ نازل پیغمبر کی اور مغفرت کی بات کی ہے نا، اس حوالے سے بھی ذہن میں رکھیں. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ کسی مسلک کے پیشوا نے دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ صرف شیعہ مسلک کے پیشواؤں نے دعویٰ کیوں کیا کہ ہم شفاعت کروائیں گے، ہم بخشوائیں گے. اچھا، اب حضرت نوح کی دعا، 71واں سورہ، سورہ نوح. حضرت نوح اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی، یا اللہ سب سے پہلے مجھے بخش دے، ولی والدین، میرے بعد میرے والدین کو بخش. اب تیسرے نمبر پر کسے بخش دے؟ وَلِمَنْ دَخَلَ فِي بَيْتِي مُؤْمِنًا، اور کوئی مولائیت کا ایمان رکھنے والا مومن اگر میرے گھر میں آئے تو اسے بخش دے. پہلے مجھے بخش دے، پھر میرے والدین، پھر اس مومن کو جو میرے گھر میں داخل ہو. پھر آیت آگے بڑھی، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور یا اللہ تمام مومنین کو بخش دے، تمام مومنات کو بخش دے. بس بات مکمل ہو گئی. اب تک جملہ کہنا، اب ذہنوں میں بات آتی ہے نا کہ صرف شیعہ مسلک کے پیشواؤں نے بڑی توجہ. شیعہ ساری گفتگو کا نتیجہ ہے، شیعہ مسلک کے پیشواؤں نے دعویٰ کیوں کیا ہم بخشوائیں گے. شیعوں کے علاوہ کسی دوسرے مسلک کے پیشوا میں یہ جرأت کیوں نہ ہوئی کہ وہ کہہ دیتا کہ میرے ماننے والوں ہم تمہیں بخشوائیں گے. یہ ان دو آیتوں نے بتایا، حضرت ابراہیم نے بتایا، حضرت نوح نے بتایا. اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کر یا اللہ پہلے مجھے بخش دے، پہلے مجھے بخش دے. یہ نوح اور ابراہیم اپنے والدین کی مغفرت کی دعا بعد میں کیوں کر رہے ہیں؟ خود بخشے ہوئے ہوں گے تو دعا خود نہیں ہوگی. اب مسئلہ کے تشیع کہ پیشواؤں نے اپنے ماننے والے مومنین سے کہا فکر مت کرو، ایمان رکھنا، اعمال صالحہ رکھنا، دونوں شرطیں ہیں، ایمان بھی ہو اعمال صالحہ بھی ہو. وہ اعمال صالحہ تو ہم کر نہیں سکتے جو معصومین نے انجام دیے. یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں، یہ ہمارے ناقص روزے، لیکن معصومین نے فرمایا اعمال صالحہ کرتے رہو چاہے کیسے ہی کرو. یہ شرط ہے. شفاعت جب ہوگی جب ایمان بھی ہو اعمال صالحہ بھی ہو. پھر جملہ دوہراؤں کہ کسی
کسی اور مسلک کے پیشوا میں یہ جرأت کیوں نہیں کہ وہ یہ اپنے ماننے والوں سے کہہ سکے کہ میں تمہاری بخشش کرواؤں گا، میں تمہیں بخشواؤں گا؟ صرف ہمارے پیشواؤں میں یہ جرأت کیوں ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے شیعوں فکر مت کرو، ہم تمہیں بخشوائیں گے؟ وہ اس لیے ہمارے پیشوا کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بخشوائیں گے، اس لیے وہ کیسے بخشوائے جو خود بخشا ہوا نہ ہو؟ بخشوائیں گے وہ جو خود بخشے ہوئے ہو۔ جو خود بخشے ہوئے ہو۔ اس لیے پہلی دعا جب نماز میں مانگو تو یہ مانگو یا اللہ میری مغفرت کر دے۔ اگر مغفرت اللہ کر دے گا پھر دوسری سب دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ 14 کون؟ یہ شفاعت کرنے والے، شفاعت کرنے والوں کے مرکز کا نام جناب سید سلام اللہ علیہ۔ اب میں نے عرض کیا نا شفاعت کی وہ توقع نہ رکھے جس نے علی سے جنگیں لڑی ہو، اور شفاعت کی وہ توقع نہ کرے جس نے سیدہ پر دروازہ گرایا ہو۔ شفاعت کی توقع نہ رکھے جس نے سیدہ کے گھر میں آگ لگائی ہو، جس نے سیدہ کے گھر پر دروازہ، اچھا صرف دروازہ گرایا ہی نہیں بلکہ روایت میں یہ ہے کہ جب دروازہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر گر گیا تو لوگ اس دروازے پر سے گزر گئے، لوگ اس دروازے پر سے گزر گئے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خود کہتی ہیں جیسے لوگ گزرے تو ایک شخص نے گزرتے ہوئے اتنی شدید ضرب تازیانے کی مجھے ماری کہ میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ عزادارو کربلا کا آغاز یہیں سے ہو گیا تھا۔ تازیانہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لگا، بے ہوش ہو گئی، پھر خود کہتی ہے جب مجھے ہوش آیا میں نے دیکھا کچھ لوگ علی کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، میں نے علی کے، سیدہ کہتی ہے میں نے علی کی ابا کے دامن کو جیسے پکڑا ایک ظالم نے مجھے ایک اور ضرب ماری، پھر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ عزادارو کہتی ہے پھر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہاں یہ روایت کے جملے ہیں کہ جب جناب سیدہ کو غسل دیا جانے لگا، غسل دیا جانے لگا، جناب فضہ سلام اللہ علیہ ایک مرتبہ حجرہ غسل سے باہر آئی اور حضرت علی کے پاس آ کر کہا مولا اگر غسل دیتے وقت بدن کا کوئی حصہ خشک رہ جائے تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ عزیزو علی کتنے بہادر ہیں، علی کتنے شجاع ہیں، اور فضہ نے یہ ایک جملہ کہا فاتح خیبر جیسا بہادر فضہ کے اس جملے کے بعد چیخ کر بلند آواز سے رویا، چیخ کر اتنا بہادر فاتح خیبر بلند آواز سے رویا، رو کر کہا فضہ میں تو اب سمجھا ہوں کہ سیدہ دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پکڑتی تھی، بائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں پکڑتی تھی۔ عزادارو بس تفصیلات میں نہیں جانا، چند جملے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا تابوت تیار ہوا، سہن خانہ میں لا کر رکھا گیا، حضرت علی نے آواز دی بچے آؤ اپنی ماں کی آخری مرتبہ زیارت کر لو۔ امام حسن بھی آ گئے، ام کلثوم بھی آ گئی، آ کر زیارت کر لی۔ فضہ سے کہا علی نے فضہ میری بیٹی زینب کہاں ہے، میری بیٹی زینب کہاں؟ جناب فضہ نے جواب دیا مولا جب آپ گھر آتے تھے، جب آپ باہر سے گھر آتے تھے تو آپ کا ذاتی زینب اپنے ماں کے پہلو میں چھپ جاتی تھی، اپنے ماں کے پہلو میں، اپنے ماں کی اوٹ میں چھپ جاتی تھی، تاکہ آپ گزر جائیں۔ ذرا وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ جنہوں نے اپنے بابا کو دیکھنے کے بجائے
कैसे गई होगी ऐसी जनाब ज़ैनब बेपर्दा शाम के बाजारों में कैसे गई होगी, दरबारों में कैसे गई होगी। हज़रत अब्बास आकिबा में अली अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा मेरे बेटे हुसैन को बुलाओ, मेरा बेटा कहाँ है। जनाब फिजा ने इशारा किया, मौला वो सामने खड़ा हुआ आंसुओं से रो रहा है, और आंसुओं से रो कर क्या कह रहे हैं आप जानते हैं ना। मैं तो आपके आंसुओं की नजर करने के लिए चुनने गया। आप जानते हैं ना इमाम हुसैन दूर खड़े अपनी माँ से मुखातिब होकर कह रहे थे, नौजवान जब तक खुद नहीं बुलाओगी, जब तक खुद नहीं बुलाओगी मैं नहीं आऊंगा, जब तक खुद नहीं बुलाओगी मैं नहीं आऊंगा। हज़रत रिवायत है जनाब सैयदा के कफन के बंद टूटे तो हाथ बुलंद हुए, आवाज आई, या बुनैया या गरीब नजशान, ऐ मेरे प्यासे बेटे आजा, तुझे तेरी माँ बुला रही है। इमाम हुसैन अपनी माँ के ताबूत पर पहुंचे, ज़ारो ख़तार रोने लगे। जैसे इमाम हुसैन बुलंद आवाज से ज़ारो ख़तार रोने लगे, एक आवाज आसमान से बुलंद हुई, अली ने सुनी, आवाज आई, अली अली हुसैन को माँ के ताबूत से अलग करो, हुसैन का रोना फरिश्तों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, हुसैन का रोना मलाइका से बर्दाश्त नहीं हो रहा, हुसैन को रोता हुआ मलाइका बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे जुमला करबला का कहूँ, हुसैन का रोना मलाइका से बर्दाश्त नहीं होता। इस मुनासिबत से जुमला करबला का कहूँ, करबला में रोज़े आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लाशे शुहदा के उठाकर लाते थे, खैमे की तरफ जाते थे। जब भी किसी शहीद का लाशा उठाकर करबला में रोज़े आशूर हुसैन खैमे में जाते थे। आपको पता है रिवायत में ये जुमला है कि किसी भी शहीद का लाशा उठाकर जब खैमे की तरफ इमाम हुसैन जाते थे तो एक जुमला कहते थे, मेरे शियो काश तुम करबला में होते, काश तुम करबला में होते, तुम देखते कि मुझे रुला रुला कर मारा गया, मुझे रुला रुला कर मारा गया, मुझे रुला रुला कर मारा गया। जो हजरत अली इमाम हुसैन की तरफ बढ़े, इमाम हुसैन के सर पर शफ़क़त से हाथ रखा, इमाम हुसैन को प्यार किया, माँ के ताबूत से अलग दिया। इमाम हुसैन को किस तरह अलग किया, हजरत अली ने माँ के ताबूत से इमाम हुसैन के सर पर शफ़क़त से हाथ रखा, इमाम हुसैन को प्यार किया। अब मुझे क्या बताऊं, वो मौका क्या याद नहीं आएगा। मैं मौला हुसैन से कहूँगा, मौला हुसैन क्या आपका नसीब है जब माँ से जुदा किया गया तो प्यार करके